لے کر سول کوڈ سے لے کر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں، اور پھر وکلاء کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ سول کے ہیں، یہ کرمنل کے ہیں، اور یہ آئین کے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے ہیں، ہر قسم کے وکلاء ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے ملک کی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وکیل، ڈاکٹر اور انجینئر یہ کریم ہوتی ہے انگریزی قانون کی، ہمارے دین کی نہیں۔ یہ بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں، کہیں کہ میں ان کو کریم مان رہا ہوں دین میں بھی، ان کو تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تو میں دین میں کیسے کریم مان لوں گا۔ بات ہے کہ دنیاوی تعلیم میں، یعنی دنیاوی تعلیمات کے مطابق وہ بالکل منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا جی کہ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹو۔ تو یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ تصریح ہے ید کا۔ تو ید جو ہے قرآن میں کس کو کہتے ہیں اور حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے، اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے، اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے فاغسلوا ایدیکم الی المرافق۔ کیوں؟ وکیل تو بات سے بات نکالے گا، وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ بات سے بات پکڑیں گے اور بات سے بات نکالیں گے، اور جناب وہ اس اپنے اینگل پہ لے جائیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ کا قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، یہاں بھی ہاتھ ہے، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، وہاں بھی ایدی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہاں بھی ایدی ہے۔ تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ یہاں سے کاٹیں یا یہاں سے کاٹیں؟ اس کو آپ ہمیں بتائیں، ثابت کریں کہ ہم ہاتھ کہاں سے کاٹیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ ہاتھ چور کی ملکیت ہے، حکومت کی پراپرٹی ہے، یا ملکیت کس کی ہے کٹنے کے بعد؟ کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا کہ انڈیا کا اپنا جو ان کے آتے ہیں نا جی، کتابیں چھپتی ہیں جس کے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو انگریزی فیصلہ تھا سزائے موت کا، اس میں لکھا جو گیا تھا لفظ وہ یہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو اسی بات پہ ایک وکیل خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، اس کے موکل کو سزا ہوتی رہی، اس کو جناب وہ سول کورٹ سے سزا ہو گئی، سیشن سے سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور وہ جناب لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب چپ کر کے، بیرسٹر تھے محمود۔ تو ان کے جو موکل تھے انہوں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو کسی پیشی پہ تشریف ہی نہیں لے آتے، آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، اور ہمارا بیٹا سزائے موت ہو گیا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کب چھڑانا ہے اس کو۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے آپ سے بات کی ہے، فیس میں نے طے کی ہے آپ سے کہ آپ کا بیٹا سزا نہیں ہوگا۔ بحث کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ قاتل تو ہے، اس نے قتل کیا ہے، اور شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، کیس بڑا سالڈ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم، لیکن آپ کا بیٹا سزائے موت نہیں ہو۔ یہ عجیب وکیل صاحب۔ اب جناب جب وہ سارے اپیلیں ختم ہو گئی، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، بلیک وارنٹ ایشو ہو گئے، وہ جناب اس کو ڈیتھ وارڈ میں بند کر دیا گیا اور سزا کا دن آ گیا، تو اب وکیل صاحب جو تھے نا جناب وہ اپنی کتابیں لے کے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت سے وہ پھانسی والے پھٹے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے موکل کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا، ٹوپی چڑھائی گئی، گلے میں رسا ڈالا گیا۔ اب جرائم پڑھنے تھے اور مجسٹریٹ نے آرڈر کرنا تھا اور لیور ہلنا تھا، اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس کا قانون کہتا ہے بھی ہینگ، آپ نے کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چڑھا کے مار دو۔ ختم ہو گئی بات، آپ کی سزا ہو چکی ہے۔ اب جناب ہکے بکے مجسٹریٹ پریشان، انہوں نے کہا چلو فی الحال تو مؤخر کرو نا سزا کو، فی الحال تو روک دو نا۔ انہوں نے کہا دیکھیں اگر میرے موکل کو موت ہو گئی میں تم سب پہ 302 کا مقدمہ کر دوں گا، سن لیں آگے تمہاری مرضی۔ اب جناب چپ کھڑے، انہوں نے کہا یا مجھے دکھلاؤ کہ آپ کے ضابطۂ فوجداری میں 302 کی سزا میں کہیں موت کا لفظ ہے۔ جب موت کا لفظ نہیں ہے تو میرے بس ہے کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے، آپ لے آئے لٹکا دیا، گلے میں رسا ڈال دیا، پھٹے پہ کھڑا کر دیا، اور کیا کرنا ہے آپ نے، سزا پوری ہو گئی، میرے موکل کو چھوڑو۔ وہ جناب پوری بحث ہوئی، پھر سپریم کورٹ کے بینچ بیٹھے، انہوں نے کہا بھی چھوڑو ملزم کو چھوڑو، اور قانون میں امینڈمنٹ کرو کہ ٹیل ڈیتھ، کہ اس کو لٹکایا جائے حتیٰ کہ موت۔
موت آ جائے، یہ لفظ بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، یہ بندوں کے قانون کا حال ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وکیل بڑی ذہین قوم ہے، تو بہر صورت ان کے مسائل ہوتے ہیں، عقل ہوتی ہے، اور رات دن کیونکہ بحث ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ انسان کو واسطہ نہ پڑے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہر صورت انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ کٹ گیا، سزا تو پوری ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا ہم۔ موکل میرے کو سزا ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اب ہاتھ کوئی آپ کا ہے؟ سزا ہو گئی، سزا ہے قرآن میں ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد ہاتھ میرے موکل کو تو ڈاکٹر موجود ہیں، پلاسٹک سرجری کر دیں گے، کسی کے باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کٹا ہے۔ آج تو سرجری کا زمانہ ہے، آج تو دنیا کہاں پہنچ گئی، آج تو 90 سال کی بوڑھی جو ہے ماشاءاللہ وہ 16 سال کی دلہن بنا دیتے ہیں، داخل ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں تو ماں ہوتی ہے، باہر نکلے تو بیٹی بن جاتی ہے، آج تو وہ دور ہے۔ تو ایک ہاتھ کی پلاسٹک سرجری کر دینا کون سا ہے؟ اب تو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے سرجری کہ اسی مادہ انسانی سے دھاگا بنتا ہے جس سے سلائی ہوتی ہے، اسی مادہ انسانی سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں جن کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، اندر ہیل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کہاں کھولا۔ تو اس کا ہاتھ اگر ہم نے پھر جوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ بتائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ نہ جوڑا جائے۔ اب جناب یہ بحث شروع ہو گیا، اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیث پڑھیں؟ جس کسی کو آتی ہو اس درس میں نہ صحیح تو اگلے درس میں مجھے بتا دیں کہ اس کو کیسے حل کریں۔ یہ پھر فقہا کا کام ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ بحث کی۔ ایک جسٹس آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ کے، میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پہ بات کی، تو وہ اپنی طرف سے یعنی مجھے اپنے معلومات کے بارے میں بتا کے بڑا انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے، روپ دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتنا پتہ ہے، مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے، ہماری کتابوں میں تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس پہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، حل یصلی علیہ ام لا۔ کہتا ہے جی کون سی کتاب؟ میں نے 4 کتابیں نکالوں گے، یہ دیکھیں گے ہاتھ کس کی پراپرٹی ہے؟ میں نے کہا ہاتھ سزا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گا کہ پلاسٹک سرجری کرا لے۔ اور اس زمانے میں چونکہ خون بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، حکم تھا کہ تیل گرم رکھو اس کو جلا دو تاکہ خون بند ہو جائے، اسی میں اشارہ ہو گیا کہ کٹ پہ سرجری ہوتی ہے، جلے ہوئے کی نہیں ہوتی۔ تو فقہا نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ موجود ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ شریعت میں موجود نہیں؟ تو اب جناب جب اس کو میں نے ساری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابیں اور فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزادیہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور سارے فتاوی کھول کے دیکھو، ساری بحث موجود ہے۔ کہتا ہے جی وہاں تو ہمیں مولوی نہیں بتاتے۔ میں نے کہا وہاں آپ سرکاری مولویوں کو اور درباریوں کو ملتے ہیں، جو مولوی یا علماء ہیں ان کو تو آپ ملتے ہی نہیں، ان کے پاس جانے میں تو آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوتی، آپ تو صرف ان کو ملتے ہیں جو سٹیج کے اداکار ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں، وہ تو ہر طبقے میں سے ہوتے ہیں۔ علماء تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے پڑھاتے پڑھاتے گھٹنے ٹوٹ گئے اور قرآن حدیث میں زندگیاں گزر گئیں، وہ علماء ہیں۔ تقریریں کرنے کی کیا بات ہے، تقریر تو ہر آدمی کر لیتا ہے، تقریر تو آپ نے دیکھا ہے آپ کے کالج میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے بچے، ماشاءاللہ ایک مہارت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک کتابت ہے، ایک لسان ہے۔ سب سے چوتھے نمبر کا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے، یعنی آپ اندازہ کریں حجاج بن یوسف اتنا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ظالم، لیکن خطابت میں اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے سرکار دو عالم، پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا علی اور چوتھے نمبر پہ حجاج۔ کتنا بڑا خطیب پیدا ہوا ہے وہ عرب کا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہا نے اس پہ پوری بحث کی اور ہمارے لیے دین کے مسائل کو آسان کر دیا، دین کے مسائل کو حل کر دیا۔ اور انہی فقہا میں جیسے فقیہ مرد پیدا ہوئے فقیہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے مفسر مرد پیدا ہوئے مفسرہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے بڑے بڑے محدث مرد پیدا ہوئے محدثہ عورتیں پیدا ہوئی۔ یعنی آپ خود حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ایک استاد جو ہے وہ عورت ہے، ہماری جو حدیث کی سند ہے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی بیٹی مدینہ منورہ حج کے لیے تشریف لے آئیں اور والد صاحب کو پتہ لگا تو والد صاحب فوراً پہنچے ان کی خدمت میں، کہا اماں میں ایک حدیث بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ذرا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں تاکہ میرے اور آپ کے والد عبد الغنی کے درمیان میں صرف آپ کا واسطہ رہے، باقی سارے استاد کٹ جائیں گے۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حدیث پڑھیں، والد صاحب نے حدیث پڑھی، انہوں نے اجازت عطا فرمائی
تو ہمارے نزدیک اسلام میں تو یہ مقام ہے عورت کا کہ جیسے وہاں مرد محدث ہے عورت محدثہ ہے، مرد مفسر ہے عورت مفسرہ ہے، مرد فقیہ ہے عورت فقیہ ہے، اسی طرح اگر مرد حافظ ہے تو عورت حافظہ ہے۔ اگر مرد کسی مقام پہ اللہ نے اس کو بہت بڑی مقام ولایت میں نوازا ہے، اسی طرح عورتیں ولی اللہ ہے۔ اگر حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بصریہ کا ایک مقام ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے۔ بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہے وہ خطیبۃ النساء ہے، حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء۔ یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے، اس کو آزاد نہیں کرتے، اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں، اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں، اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے۔ اللہ نے جو اس کو بیوٹی